اور یہ صاحب آپ اپنا آرگیومنٹ بھی کمپلیٹ کر لیجئے گا جو آپ اس بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ کیا اب ڈیفالٹ کا خطرہ پاکستان کا ٹل گیا ہے یا پھر کچھ عرصے بعد ہم یہی رو رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ جی پھر پاکستان کے حالات نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیے ڈیفالٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ آپ کے سر پہ کھڑا ہے، ٹل نہیں گیا، بہت آسانی سے آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں۔ یہ جو بجٹ آپ کے پاس آیا ہے، یہ میں نے زندگی میں پہلا بجٹ دیکھا ہے کہ جس بجٹ کے اندر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیسے ہم نے ریونیو، ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے 9,000 کچھ ارب ڈالر اس کا ارب کا، اور اس کے اندر آپ دیکھیں 4,700 تو ہم کاغذ کے نوٹ چھاپیں گے، اور وہ کاغذ کے نوٹ جو ہیں جو کچھ کریں گے۔ بجٹ تو آئی ایم ایف کی تو چھوڑیں اس بات کو، آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، میں فائنانس میں رہا ہوں، نہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جناب آپ سبسڈی ختم کرو، آئی ایم کہتا ہے اپنا ٹیکس پورا کرو، بے شک لوگوں کو مفت پیٹرول بانٹو۔ ہم پروپوزلیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ ٹیکس، آپ پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دیں، آپ غریب آدمی سے جتنا ٹیکس وصول کر سکیں۔ مطلب عمران یعقوب صاحب ہیں، یہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، فار ایگزامپل ان کا ایک بہت بڑا 50 ایکڑ کا فارم ہے، یہ اس کے اوپر ٹماٹر لگاتے ہیں۔ میں ایک فیکٹری والا ہوں، میں ایک اس کی کیچ اپ بناتا ہوں، نہ میرے اوپر ٹیکس ہے نہ عمران یعقوب کے پاس ٹیکس ہے، لیکن آپ بازار میں جاتی ہیں کیچ اپ خریدنے آپ پہ ٹیکس دیتی ہیں۔ تو یہ ہے بیسیکلی الٹی گنگا جو کہ یہاں بہی جا رہی ہے اور بہتی چلی جا رہی ہے پاکستان کا۔ یہ جو بجٹ ہے نا، یہ تو اٹس گوئنگ ٹو فال، یہ تو کمپلیٹ ناممکنات میں سے ہو سکے کہ جس طرح کا ٹیکس یہ بجٹ بنا ہے۔ دیکھیں میں اس وقت آپ کے سامنے اسٹیو ہینکے جو ہے، جس وقت سب سے بڑا اکانومسٹ سمجھا جاتا ہے، جان ہاپکنز نے بھی رہا ہے، باقی جگہ بھی اپنا رالی صاحب جانتے ہوں گے، اس نے آج کہا ہے کہ ٹوڈے آئی ایکوریٹلی میئر inflation in Pakistan at 40.59%, nearly 3x of the bogus official inflation rate of 13.70. وہ کہتا ہے اتنا جھوٹ بولتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ 13.76% انفلیشن ہے، تمہاری 40.50، آپ مجھے بتائیے کہ 50% انفلیشن جسے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی انفلیشن ہو گئی ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے عمران یعقوب صاحب نے بڑی مزدار بات کی، یہ صرف 2 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سا یہ 2 مہینے بڑے کروشل مہینے تھے، آپ ایک پیس پہ چیزیں چل رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا، اس پاکستان کو سب نے لوٹا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اب آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سال جو کہ عمران خان نے کووڈ میں گزارے ہیں، کوئی اور صورتحال ہوتی تو شاید پاکستان جو بڑے بڑے ملک اڑ گئے، امریکہ اڑ گیا، برطانیہ اڑ گیا، فرانس اڑ گیا۔ برطانیہ اس وقت دیکھیں سب سے بڑا کرائسس یہی ہے کہ وہ کووڈ کے بعد اس کو سٹیبلائز نہیں کر سکے اپنی اکانومی کو، وہ پیز نہیں دے پا رہے، وہ لوگوں کی 10% پیز پڑی ہے اور انفلیشن ان کی جو ہے وہ 100% کے اوپر ریٹس میں قیمتوں کے زیادہ ہو گئے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایک پیز پہ چل رہا تھا ملک، آپ نے اس کو بیچ میں گاڑی کو اتارا، اب نہ آپ سے پڑا جائے جا۔ میری پہلے دن سے مقبول جان صاحب آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ پھر ڈائریکشن ٹھیک تھی یا پھر پیز تھی لیکن ڈائریکشن کا بھی تب بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو اس وقت بھی دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن پر دیکھیں۔ عمران خان صاحب سے میں نے عید کے اگلے دن ملاقات کی تھی اور 2 فکر انہوں نے کہے تھے۔ پہلا فکر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے 3-3.5 سال کے دوران اور سب بہت کچھ سیکھا، مجھے بالکل نہیں پتا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ، اور دوسرا نے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے کہنے کے اوپر حکومت لینی نہیں چاہیے تھے، مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہی بات جو عمران یعقوب صاحب کہتے ہیں آج انہوں نے کہا، یہ انہوں نے عید کے اگلے دن میں ان سے ملا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا، میں نے کہا آپ کو اگر آپ اس وقت ہم لوگوں سے مسکینوں سے پوچھ دیتے، ہم بھی کہتے اپوزیشن میں بیٹھو، آپ اپوزیشن میں ہوتے حکومت کے ناک میں دم کر دیتے، کیونکہ آپ تو میجر سنگر پارٹی تھے، آپ تو کمال کرتے تھے اس سارے، اور کے پی کے آپ کے پاس ہوتا، وہاں آپ اپنی پھر ایک 5 سال کی اور پرفارمنس دکھاتے۔ تو غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، ان سے بھی مسئلہ بنا ہے ایک عام آدمی کے طور پہ، ایک نئے آدمی کے طور پہ، لیکن 70 سال کی آپ دیکھیں، 70 سال کا جو کچھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے، اور سب سے زیادہ 88 میں آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کے اوپر $2.7 بلین کا قرضہ تھا، صرف آپ اسے 137 کو چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ 88 سے لے کے اب تک آپ نے اب جو بھی ہے کچھ کرے، ہم نے مشرف کے خلاف رہے ہیں، لکھا ہے مشرف کے دور کے اندر آپ نے آئی ایم ایف کو کان سے پکڑ کے نکال دیا تھا، شوکت عزیز نے۔ کیوں نکالا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک ڈسپلن کی بنیاد پہ چلے تھے۔ یہاں تو فائنینشیل ڈسپلن ہی کوئی نہیں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 8 بجے دکانیں بند کرو، آپ کا ووٹر کہتا ہے میاں صاحب بند نہیں ہونی ہے دکانیں،
اب آپ ختم، آپ کی پالیسی ختم ہو جاتی ہے. کہاں دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ 8 دکانیں جو ہیں وہ رات کو 12 بجے 1 بجے تک کھلی جائیں؟ دنیا کے کاروبار نہیں چلتے. یہاں حالت یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو فکس کیا ہے ان کو، اب جیدی پان والا جو ہے وہ رات کو 5 کروڑ روپیہ کما کے لے کے جائے یا 5 لاکھ روپیہ کما کے لے کے جائے، وہ 10,000 روپے ٹیکس دے گا. یا فلانا جو ہے اپنا سوڈا واٹر والا، وہ بھی یہی ٹیکس دے گا. آپ کو بھی پتا اس کی انکم کیا ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے. آپ ٹیکس کرنا نہیں چاہتے، اس لیے میرے اور آپ کے اوپر ٹیکس ہوگا اور تباہ برباد ہوگا. وہ پھر ہم یہی صورتحال دیکھیں، آسان طریقے سے وہ پیسے نکلوا لیں گے. یہ تو ہم تھوڑی سی ڈسکشن کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں. عوریہ صاحب اور میں ظفر ہلالی صاحب کو، عمران صاحب کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں، اور میں تھوڑا سا اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی. ہلالی صاحب، یہ تو بات سیکنڈ کر رہے ہیں عوریہ صاحب آپ کی کہ یہ بجٹ جو ہے یہ بالکل فال ڈاؤن کر جائے گا، یہ ریئلسٹک بجٹ نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور آپ نے آج عمران خان صاحب کی بھی بات سنی ہے یہ آپ، لیکن ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جنہوں نے نکالا ہے وہ انہیں دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گے. تو پھر کیا یہ جو ساری سچویشن ہے یہ عمران خان صاحب کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، نہیں کرے گی کہ وہ تحریک ان کی دوبارہ سے پھر اسی طرح اگریسو ہو کر وہ سامنے آئیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو واپس آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف اب اتنے بڑے اور مانے ہوئے لوگ ہیں جو تگڑے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتا ابھی. ایبسلیوٹلی ناٹ. میری بات مانیں. ہاں ایک شرط ہے، اگر انڈیویجولز چینج، پرسنالٹیز چینج. امریکہ کو صرف دیکھ لیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا غصہ ہے امریکہ کو پاکستان کے خلاف. لوگ مانتے نہیں ہیں، افسوس سے کہنا ہے. آپ نے دیکھا کہ بلنکن نے جس طریقے سے بلاول بھٹو 33 سال کا کو یہ دیا ہے، امپورٹنس دیا ہے، سمنڈ ہم انٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بریفنگ روم، کس عزت سے اسے ملا اور کیا کدھر چڑھا رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے عام گڈ فارن منسٹر کو یہ ایسا نہیں کرتا؟ I've been there, I've seen it. میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکن کبھی نہیں بھولیں گے عمران خان کو، کبھی نہیں آنے دیں گے if they can help it. ہاں اگر ہم یہ شادی جو ان کے ساتھ ہے جس کا طلاق بہت دن پہلے ہونا تھا، اگر ہم اس کو ختم کر سکیں، اور میں نہیں کہتا ہوں دشمنی کے ساتھ، مگر ان فرینڈلی ڈیورس یا ایکسیپٹیبل ڈیورس، تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. نہیں تو امریکہ اس کو کیوں آنے دے گا بھائی، کہ روس کے دوست کو آنے دے گا، کہ جو چین کی تعریف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے چین اور پاکستان ایک ساتھ ہونے چاہیے، ان کو آنے دے گا؟ ہندوستان کا دشمن کو آنے دے گا جب وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان شاید اسرائیل کو بھی ریکگنائز کر دے، اور پاکستان اور ان کے پرائم منسٹر اس وقت ایک ملک جو مسلمانوں کو قتل کرتی ہے، مار رہی ہے، اور ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ فار گاڈ سیک کبھی نہیں آنا چاہیے، نہیں آنے دیں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ میں جی شاید کمپلیٹ کر لیں. نہیں ٹھیک ہے آپ کریں. اوکے، اس پہ میں عوریہ صاحب کا بھی ضرور اوپینین لوں گی. لیکن عمران صاحب، ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے، ہم پہلے کی بات ضرور سنتے تھے کہ جی جو کرواتا ہے امریکہ کروا رہا ہے. پاکستان کا بڑا انفلوئنس رہا ہے، جو ہم لیکس، وکی لیکس بھی دیکھی ہم نے، بڑی بکس بھی پڑھی ہیں. لیکن کیا یہ اثر و رسوخ اب بھی اس حد تک ہے یہاں پر کہ اگر عمران خان کی مقبولیت چاہے عوام میں جتنی بھی ہو، لیکن امریکہ چونکہ نہیں چاہے گا تو ان کو نہیں آنے دے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کے اثر و رسوخ سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ جی امریکہ جو ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ امریکہ بہادر کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ بہادر کی مرضی کے بغیر، دیکھیں طالبان نے امریکہ بہادر کی مرضی کے خلاف کام نہیں کیا، آپ کے ساتھ ہمسائے میں کر کے دکھایا اور جیت کے دکھایا اور امریکہ کو ہرایا، 1 سے زائد بار ہرایا. اصل تو آپ کی جذبے اور نیت کی بات ہے، بات صرف اتنی ہے. دیکھیں بلنکن نے اگر بلاول بھٹو زرداری کو بڑا وارم ویلکم کیا تو ہمیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ چلیں کم از کم ہمارے کسی وزیر خارجہ کو انہوں نے عزت دی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو اگر ایک فون ہی نہیں آیا تو وہ اس کا اتنا غصہ منا لیں کہ اپنے تعلقات ہی خراب کر دیں. دوسری بات یہ کہ جو چین کے ساتھ دوستی کی بات ہے، شہباز شریف کی تو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب
چین کے ساتھ عمران خان صاحب سے کئی گنا زیادہ دوستی رہی ہے، اور سی پیک پہ پچھلے دور میں تو کام رک گیا تھا، چین کی بہت سی ریزرویشنز تھی، شہباز شریف کے ساتھ تو ان کی کوئی ریزرویشن نہیں تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ آپ دیکھیں، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب حکومت میں لوگ آتے ہیں وہ کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مسلم لیگ نون سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا تحریک انصاف سے، وہ اپنے ہر قدم کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اندھی تقلید کرنا ہے، اور جو ان کے بات نہ مانے اس کو وہ فوراً خارج الاسلام قرار دیتے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ خیر اتنی اس پہ شدت پسندی پہ نہیں جا رہے ہیں، تو اپنے اپنے ویوز دے رہے ہیں، لیکن عوریہ صاحب یہ جو امریکہ فیکٹر ہے سر، اس کو کتنا کا آپ ویٹیج دیں گے آنے والے پاکستان کے سیاسی حالات میں؟ دیکھیں، کسی حد تک تو میں عمران یعقوب صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کا فیکٹر ہے۔ امریکہ کا فیکٹر کو آسمان سے نہیں اترتا، امریکہ کا فیکٹر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو، اور اسٹیبلشمنٹ کو اب کھل کے کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے، سب کو پتا ہے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ ایک ذہین قسم کے کراؤڈ سے پالا پڑا ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 9 اپریل کو شاہین میزائل کا کرتی ہے میسج، اور اس کے بعد 45,000 جو رسپانسز ملتی ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا کہنا ہے۔ ان کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ابسرڈ قسم کی چیز ہے، ان کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، کہاں رہتی ہے، کس طرح کی وردی پہنتی ہے، رینک کیا رکھتی ہے، سب کو پتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خلائی مخلوق نہیں سمجھتے کراؤڈ کا اب وہ خلائی اب نام نہیں لینا پڑتا۔ اب دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم نے عمر گزاری ہے، تقریباً 5 الیکشن میں نے خود کروائے ہیں۔ الیکشن ڈے کے اوپر دھاندلی کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے، امپاسبل۔ میں کم از کم ایک کل پر بیٹھا ہوا تھا، 4 چیف سیکرٹری اور 6 فیڈرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، ہوتا ہے امپاسبل کہ اس پہ کیا جائے۔ اچھا، پہلے مینیورنگ ہوتی ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مارجن جتنا کم ہوتا ہے اس کے حساب سے دھاندلی کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر 15-20 ہزار کا مارجن ہو تو آپ 15-20 ہزار کا بٹا کہتے ہیں، وہ ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ الیکشن میں تو دھاندلی کا سوچے نہ، اگر ایک موومنٹ پاس قسم کی چل پڑی تو امپاسبل ہو جائے گا کہ کسی طور پہ کسی کو کرنا۔ بس میں ہوتا تو شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس کو ہرا دیا گیا ہوتا، بھٹو کو یہاں سے جیتنے نہ دیا گیا ہوتا۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں، مشرف کے زمانے میں الیکشن ہوئے تھے، مشرف واز آل پاورفل، نون لیگ یہاں سے غائب ہو چکی ہوئی تھی، پیپل پارٹی کا صفایا ہو چکا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی 12 ووٹ جو تھے وہ پیٹریاٹ سے توڑ کے لانے پڑے تھے، اور ایک اعظم طارق کا ووٹ ملا تھا، تب جا کے ظفر اللہ جمالی کی حکومت بنی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بات بتاؤں آپ کو، 3 دفعہ بیسس طور پہ لوگ اٹھے ہیں، صرف 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ اٹھے، ہلاری صاحب کو یاد ہوگا بہت اچھی طریقے سے کہ دنیا بہت بڑی اپوزیشن تھی، کیا لوگ تھے کے ساتھ جو نکلے تھے، اس میں خواجہ ناظم الدین لے کے ممتاز دولتانہ تھا، مفتی محمود تھا، شیخ مجیب الرحمان تھا، نواب اللہ تھا۔ ایک بھٹو جو تھا 16 اگست کو جب اس نے کہا کہ تاشقند کے اندر اس نے ملک بھیج دیا ہے، تو پنڈی میں وہ جب وہ بیٹھا ہے تو لاہور تک آتے آتے وہ لیڈر ہو گیا ہوا تھا، اور بالکل ایسی صورتحال تھی کہ لوگ اپوزیشن کو بھول گئے تھے۔ سیکنڈ ٹائم جو تھا وہ 77 کے اندر لوگ اٹھے تھے کہ 3 مارچ کو الیکشن سے، رات کو انہوں نے کہا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، 7 یا 8 مارچ کو اگلا الیکشن تھے صوبائی اسمبلی کے، لوگوں کے ووٹ سے، لوگوں کے کینڈیڈیٹ سے سب کچھ حکومت کا عالم طاری تھا، لوگوں نے بائیکاٹ کیا، ایون کہ پارٹی کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، وہ جو لوگ کھڑے تھے ان کے اپنے پولنگ ایجنٹ وہاں نہ پہنچ سکے۔ اور تیسری دفعہ یہ جس دن 10 اپریل کو رات کو لوگ نکلے ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں، میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی شخص، کوئی چیف سیکرٹری، کوئی آئی جی اپنے وزیر اعظم کو نہیں بتائے گا، اپنے وزیر اعلیٰ کو نہیں بتائے گا کہ ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے، کیونکہ اس کا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ پاکستان میں کل 4 سے 5 لاکھ تک ٹوٹل اسٹرینتھ ہے، 4.5 ساڑھے 4 4.5 کر لیں، آگے بڑھتی چھوڑتی رہتی ہے، جس میں پولیس شامل ہے، جس میں رینجر شامل ہے، جس میں ملیشیا شامل ہے، جس میں پیراملٹری فورسز شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان میں ڈپلائبل فورس جو ہے 1,60,000 ہے۔ نہ آپ تھانے سے بندہ وڈرا کر سکتے ہو، نہ آپ جیل سے بندہ وڈرا کر سکتے ہو، نہ آپ ہاسپٹل سے، نہ سیکریٹریٹ سے، نہ آپ ہائی کورٹ سے۔ یہ بندے اگر ایک دفعہ 200 جگہ پہ جلوس نکلنے شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے یہ 5 سے 6 بندے آتے ہیں فی جلوس، اور آپ کو ایف اے آر فرسٹ آرم ریزرو بھی رکھنی ہوتی ہے آپ اس سے پہلے۔ تو آپ اگر ایک دفعہ خدا نہ خواستہ یہ صورتحال بلٹ اپ ہو گئی تو اس کے بعد کسی سنبھالنے کا امریکہ کا باپ نہیں سنبھال سکتا۔ لیکن ایک آخری بات بتا دوں، امریکہ کی خواہش بھی یہی ہے کہ پاکستان should be destabilized۔ پاکستان کو امریکہ مضبوط کرنے نہیں آیا،
पेंटागन स्ट्रेटेजी तो पड़े उठा के, वो यूक्रेन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान वो कहता है डिस्टेबलाइज होगा तो चीन के साथ तल्लुकात बनाएगा, हम इसको डिस्टेबलाइज रखेंगे ताकि यहां से सीपैक ना घुस सके।